پتا چلا مسجد بنانے سے کوئی ایمان والا نہیں ہے، مدرسہ بنانے سے کوئی ایمان والا نہیں ہے، ارے ایمان بنانے سے کوئی ایمان والا نہیں ہے جب تک میرے اور تیرے لجپال آقا کو اپنا حاکم نہیں مانتا ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اب آیت پہ غور کرے کہ کسی کو کوئی ایمان والا کہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جو محبوب کریم کا غلام ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تمہیں کسی سے ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم تمہیں ایمان والا فرما رہا ہے، رب کریم تمہیں ایمان والا فرما رہا ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب سامان کی تقسیم کا کہہ دیا کہ بھئی آدھا آدھا کر دو، آدھا چور کو دے دو، آدھا جو ہے گھر والوں کو دے دو، تو ایمان والے سوچ سمجھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ منصف نے انصاف کیا ہے؟ نہیں، یعنی کہ اس ملک پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف اجازت ہونی چاہیے تھی ایمان والوں کی، لیکن جب ان کو تبلیغ کی اجازت دے دی گئی، ارے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم جس طرح مرضی کرو، تو اب قرآن کے ڈاکو جو ہے، حدیث کے ڈاکو جو ہے، ارے قرآن کا ترجمہ غلط کرنے لگے، حدیث کا ترجمہ غلط کرنے لگے اور حدیثیں اتارنے لگے، جن حدیثوں میں نام محمد لکھا تھا حدیثیں جو ہے اتارنا شروع کر دی۔ ارے یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک نہیں ہوتا بلکہ سچا ایمان والا ہوا ہے، سچا ایمان والا ہوا کرتا ہے۔ اور جب اذان ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم کے نام کو چوما ہے، چوم کے آنکھوں پہ لگایا ہے اور لگا کے جب اعلان کیا ہے کہ کائنات والوں دیکھ لو اذان تو ہو رہی ہے، لیکن صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، شوق یہ ہے، جذبہ یہ ہے، جنون یہ ہے کہ میرے آقا کا نام آیا ہے، میں نے چوم کے انگوٹھے آنکھوں پہ لگا لیے ہیں، اب میرے نبی کی رحمت کو جوش آتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے۔